اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 161 یعنی 161 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع وہی ہے جو پچھلی نشست میں تھا، یعنی جسے اللہ رکھے۔ اس موضوع پر کچھ گفتگو میں نے پچھلی نشست میں کی تھی، لیکن اس بار بہت مختصر طور پر کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے بار بار محسوس کیا اسپتال میں کہ وہاں بستر پر لیٹے لیٹے ہوش و حواس تو ایسے لوگ بتاتے کہ نہیں تھے مجھے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ موت جو ہے میرے قریب آ کر اور مجھے سونگھ کر چلی آتی تھی، یعنی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس شخص کو ہم اٹھا کر لے جائیں۔ تھوڑی سی اللہ کی مصلحت ہوگی، جان تھی اور زندگی باقی تھی، اسے تو پورا کرنا تھا۔ تو بہرحال یہ سب جو کچھ ہوا میرے ساتھ اور اس کے بعد میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں، یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد سب سے زیادہ میرے عزیز و اقارب، میرے احباب اور دوست اور ذرائع ابلاغ کے ساتھی، ان سب کی دعاؤں کا فیض اور نتیجہ ہے جو میں آج آپ کے درمیان جو موجود ہوں۔ میری زندگی سے نہ صرف میں مایوس ہو چکا تھا، بلکہ جتنے معالجین اس دوران مجھے دیکھتے رہے وہ اور میرے گھر والے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابا تو گئے ہمارے، اور تقریباً ایسی کیفیت تھی میری۔ تو زندگی سے مایوس ہونے کی گواہی آج بھی میرا بیٹا، بیٹی، انگلینڈ والا بیٹا جس سے میں نے بات کی اور مجھے پتہ نہیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میری بہو، اور اس کے علاوہ چھوٹا بیٹا، داماد اور میرا نواسا، ان سب نے خدمت بھی بہت کی، دعائیں بھی کی، اور یہ سب گواہ ہے اس بات کے کہ میری زندگی کے آثار بظاہر نہیں تھے، لیکن جیسے میں نے عنوان رکھا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو جب تک اللہ کی مرضی ہے میں اپنی زندگی پوری کر رہا ہوں۔ اس دوران اہلیہ بھی میں نے بتایا 3-4 دن کے لیے ان کو بھی کووڈ کا اثر ہوا اور وہ بھی اسپتال میں داخل ہو کر آئیں، لیکن وہ بہت جلد سنبھل گئے، اللہ کا بڑا کرم رہا۔ تو لیکن وہ گھر کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا اس دوران، چنانچہ اس میں جو خدمات جن لوگوں نے انجام دی ان میں میری بڑی بیٹی ہے، میری چھوٹی بہو ہے، اور میری چھوٹی بیٹی جو مکہ سے اس دوران آ گئی تھی ہماری حالت کو کے بارے میں جان کر اور سن کر۔ تو ان سب نے اپنے گھروں کے علاوہ بھی ہمارے گھر کی بھی ذمہ داریاں سنبھالی، جن کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتوں سے نوازے اور کسی قسم کی تکلیف میں وہ مبتلا نہ ہوں۔ احباب کا میرے مشورہ یہ ہے کہ میں گفتگو ان دنوں تو بہت ہی کم رکھوں، لیکن بعد میں بھی مختصر کروں گفتگو، تاکہ میرے ذہن پر، میں نے شاید پچھلی بار بتایا تھا کہ سب سے زیادہ میرے جسم پر کمزوری کے علاوہ جو اثر پڑا ہے میرے اوپر وہ تھا حافظے پر۔ میری یادداشت کافی حد تک کم ہو گئی تھی، جو بتدریج بحال ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے احباب کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ دیر تک گفتگو نہ کریں، مختصر کریں، ان دنوں تو خاص طور سے، بعد میں بھی مختصر گفتگو کر کے اور اپنا پروگرام ختم کر دیا کریں۔ تو میں ان کے اس مشورے پر، ان کی اس خواہش پر احترام کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے اپنے وقت کو محدود کر رہا ہوں۔ اسی لیے آج کی گفتگو میں مختصر کر رہا ہوں، اور باقی بشرط زندگی باقی۔